بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 60 ہے، جس میں ہم شاعر شبیب بن عوانہ کو پڑھیں گے۔ شبیب بن عوانہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ شاعر، ان کا ایک مقدمہ تھا جو مروان کے پاس گیا۔ زمانے میں خلیفہ مروان، ان کے پاس ان کا مقدمہ گیا، اس نے فیصلہ ان کے خلاف کیا۔ اس پر یہ کہتا ہے اور یہ اشعار کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اشعار کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال شبیب بن عوانہ الطائی قضى بيننا مروان أمس قضية فما زادنا مروان إلا تنائيا فلو كنت بالأرض الفضاء لعفتها ولكن أتت أبوابه من ورائيا۔ قضا یقضی فیصلہ کرنا، قاضی قضا، قضى القاضی قاضی نے فیصلہ کیا، بیننا ہمارے درمیان، مروان جو کہ مروان ہے، امسی گزشتہ، کل قضیتاً الحکم مروان نے کل ہمارے درمیان فیصلہ کیا۔ فما زادنا مروان الا تنائیا مروان نے ایک دوسرے سے دوری کے علاوہ ہم میں کسی اور شے کا اضافہ نہیں کیا۔ فما زادنا، زاد یزید اضافہ کرنا، زیادتی کرنا، فلیس زادنا ہمارے میں کچھ زیادتی نہیں کی مروان نے، الا مگر یہ کہ تنائیا بعدن ہم اور ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ فیصلہ میرے خلاف تھا تو ظاہر ہے میں نے دور ہونا تھا، تو مروان نے جو فیصلہ کیا اس نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی یا تفریق اور دوری ڈال دی۔ آگے کہتے ہیں فلو کنت بالارض الفضاء اگر میں ہوتا زمین کھلی میں، اگر میں ایک کھلی زمین اور واسع زمین اور کسی صحرا میں ہمارا فیصلہ ہو رہا ہوتا، یعنی کھلی زمین ہوتی، لعفتها لکرہتها تو میں اس کو ناپسند کرتا اور میں وہاں سے بھاگ جاتا۔ فلو کنت بالارض الفضاء فیصلہ ہوتے ہوئے اگر ہم کسی صحرا یا کسی باہر فنا یا کیا کہتے ہیں گھر سے باہر ہوتے، تو لعفتها لکرہتها لفررت تو میں وہاں سے بھاگ جاتا، فرار ہو جاتا۔ ولیکن اتت ابوابہ من ورائیا لیکن اس کے دروازے میرے پیچھے بند کر دیے گئے تھے اور فرار کا موقع نہ مل سکا۔ تو جو بھی فیصلہ تھا وہ میں نے سن لیا اور وہ فیصلہ ہو چکا، اور اگر یہ صحرا وغیرہ میں ہوتا تو میں اس کو ناپسند کر کے وہاں سے بھاگ جاتا۔ ولیکن اتت بمعنی حالت، حال یحول، حال یحول حائل ہونا، میرے اور بھاگنے کے درمیان وہاں کے دروازے جو میرے پیچھے بند کر دیے گئے تھے وہ حائل ہوئے تھے۔ مزید آگے پڑھتے ہیں وقال جمیل بن عبد اللہ بن معمر العذری فلیت رجالا فیک قد نذروا دمی وہموا بقتلی یا بثین لقونی اذا ما رأونی طالعا من ثنیت یقولون من هذا وقد عرفونی یقولون لی اہلا وسہلا ومرحبا ولو ظفروا بی ساعة قتلونی وکیف ولاتوا فی دماؤہم دمی ولا مالہم ذو ندہت فیدونی۔ یہ وہی جمیل ہیں جس کا یہ گزر چکا ہے۔ شاعر اپنی محبوبہ سے مخاطب ہیں کہ رقیب میری مرگ کے در پہ ہیں، رقیب جو ہیں وہ میرے مرگ کے اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اس کے در پہ، لیکن ناکام ہو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں فلیت رجالا فیکی اے بثینہ، کاش کہ وہ لوگ مجھ سے ملاقات کر لیں۔ فلیتا کاش، لیتا پتہ ہے آپ کو، لیتا انک انا لیتا لیکن لعل، تو اس کو تمنی ہے، تمنا کر رہا ہے۔ فلیت رجالا کاش کے آدمی لوگ، فی کی آپ کے ذریعے یا آپ کی وجہ سے مجھ سے ملاقات کریں، قد نذروا دمی جنہوں نے میرے دم کی نظر اٹھائی ہے، جنہوں نے تیرے بارے میں میرے خون کی نظر مانی ہے، وہموا بقتلی اور میرے قتل کا ارادہ کرتے ہیں، یا بثین لقونی اے بثینہ لقونی، لقی یلقا
لیت لقونی، دیکھو خبر لیتا، شروع میں جو لیتا ہے نا فلیتا، یہ وہ مبتدا، یہ اس کی خبر ہے۔ فلیت لقونی یا بثینہ رجالا فیکی قد نظروا دمی وہموا بقتلی، پورا جملہ اس طرح سے ہوگا۔ اذا ما رأونی طالعا من ثنیۃ، جب وہ کسی گھاٹی پر سے چڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہیں۔ اذا رأونی، یہاں پر ما زائدہ ہے، تو مطلب ہے اذا رأونی، جب وہ مجھے دیکھتے ہیں، طالعا کہ میں نکل رہا ہوں، من ثنیۃ من عقبۃ، پہاڑ کے پیچھے سے یا گھاٹی پر سے میں چڑھتا ہوں تو مجھے دیکھتے ہیں، یقولون، تو وہ کہتے ہیں، من ھذا، یہ کون ہے، وقد عرفونی، اور وہ مجھے جانتے ہیں، جانتے بھی ہیں اور پھر بھی پوچھتے ہیں یہ کون ہے، تجاہل عارفانہ اور ڈر کی وجہ سے مجھے مجہول سمجھتے ہیں۔ یقولون لی، اور مجھے کہتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا، اور مجھے بظاہر مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں، ولو ظفروا بی، حالانکہ اگر ایک لمحہ بھی وہ مجھ پر غالب آ جائیں، قتلونی، تو مجھے قتل کر دیں گے۔ ولو ظفروا، ظفر معنی غلبہ حاصل کرنا، اگر وہ مجھ پر غلبہ حاصل کر لیتے، ساعتاً کسی بھی وقت، قتلونی، وہ مجھے قتل کر دیں گے، لیکن ظاہری طور پر کہتے ہیں مرحبا مرحبا۔ آگے کہتے ہیں وَكَيْفَ وَلَا تُوفِي دِمَاؤُهُمْ دَمِي، اور وہ کیسے مجھے قتل کر سکتے ہیں، وَكَيْفَ لَا تُوفِي، وفا کر دیں، دِمَاؤُهُمْ دَمِي، کہ ان کے خون کا بدلہ میرا خون ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وَلَا مَالُهُمْ، اور نہ ان کے مال اور جائیداد، وَلَا مَالُهُمْ ذُو نَدْحَةٍ فَيَدُونِي، کہتے ہیں حالانکہ ان کا خون میرے خون کے مساوی نہیں ہے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ ان کا مال کچھ زیادہ ہے کہ میری دیت ادا کر سکے، تو پھر مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں۔ وَكَيْفَ، اور کس طرح، لا توفی دماؤہم دمی، ان کا خون میرے خون کے برابر نہیں، میرا خون زیادہ قیمتی ہے، ولا مالہم، اور ان کے پاس اتنا مال بھی تو نہیں ہے، ذو ندھۃ ای ذو کثرۃ، کہ کثیر المال ہو، فیدونی، تو وہ میری دیت، میرے قتل کے بعد میری دیت ادا کریں، میری دیت بھی ادا نہ کر سکیں گے، تو پھر مجھے وہ کیوں قتل کر رہے ہیں۔ مزید شاہد انہی کے اشعار ہیں، اسی نسبت کے ہیں، کہہ رہے ہیں وَمِنْ هَذِهِ الْقِطْعَةِ، اور انہی اشعار میں سے ایک مقطع ہے، فیما قرأتہ، جو میں نے پڑھا ہے، علی ابی العلا، ابی العلا کو میں نے سنایا ہے یا ان سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو سنایا ہے میں نے اسی مقطع میں سے، تو وہ کیا ہے، لَحَ اللَّهُ مَن لَا يَنْفَعُ الْوُدُّ عِنْدَهُ وَمَنْ حَبْلُهُ إِن مُدَّ غَيْرُ مَتِينٍ وَمَنْ هُوَ إِن تُحْدِثْ لَهُ الْعَيْنُ نَظْرَةً يُقَذِّبْ لَهَا أَسْبَابَ كُلِّ قَرِينٍ وَمَنْ هُوَ ذُو لَوْنَيْنِ لَيْسَ بِدَائِمٍ عَلَى خُلُقٍ خَوَّانٍ كُلِّ أَمِينٍ۔ لَحَ اللَّهُ، لَحَ کے معنی ہیں اللہ اس کو برا کرے، اس پر لعنت برسائے، لَحَ اللَّهُ ای لعن اللَّهُ فُلَانًا، اللہ لعنت کرے فلان پر، لَحَ اللَّهُ ای لعن اللَّهُ من ای الذی لا ينفع الود، لا ينفع الود، اللہ تعالیٰ اس شخص کا برا کرے جس کی محبت دوستی نافع نہ ہو، لا ينفع الود، الود المحبت، ان کی محبت نفع نہ دے، اللہ اس پر لعنت کرے، عندہ، ومن حبلہ ان مد غیر متین، اور جس کی رسی اگر کھینچی جائے تو مضبوط نہ ہو، اس سے مراد ہے کہ اس کے رشتہ دار اور تعلق کی رسی پائیدار نہ ہو تو اس پر اللہ لعنت کرے۔ اپنے رشتہ داروں سے اگر کوئی جو توقعات ہیں وہ پوری نہ ہوتی ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی محبت نہ کسی کام کی، نہ اس کی جو رسی ہے اور ان کے ساتھ جو صلہ رحمی یا ان کے ساتھ جو جوڑ ہمارا رشتہ داری قرابت ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حبل کہتے ہیں رسی کو، ان مد یمد، کھینچنا، اگر اس کی رسی کھینچی گئی، غیر متین غیر قوی، ٹوٹ جاتی ہے تو اس سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے، تو ایسی محبت بھی کسی کام کی نہیں اور ایسی رشتہ داری بھی۔ ومن ہوا ان تحدث له العین نظرۃ، اور اللہ تعالیٰ برا کرے اس شخص کا بھی جس کو آنکھ اگر ایک نئی نگاہ سے دیکھ لے، یعنی اس کے ساتھ کوئی خلاف معمول معاملہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے ہر قسم کی دوستی کے تعلقات ختم کر دے، اس پر بھی لعنت ہو۔ دیکھو ومن ہوا ای لَحَ اللَّهُ من، ومن ہوا، اور اس پر بھی، ان تحدث له العین نظرۃ، اگر کسی تھوڑی سی آنکھ سے اس کو دیکھ لیں یا تھوڑا سا خلاف معمول کام
یا ان کے ساتھ تھوڑا سا دوسری طرح کا ایک معاملہ ہو جائے غلطی سے سہون، یقذب ای یقطع لها اسباب کل قرین، کہ اس کی وجہ سے وہ ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیتے، چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتا ہے اور تعلقات ختم کر دیتا ہے، تو یہ بھی کسی کام کے نہیں ہے، اور وہ گویا کہ ایک اجنبی سے جو کرنے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ کر ڈالتا ہے۔ آخری شعر ومن هو ذو لونین، اور اس پر بھی لعنت کرے اللہ، اس کا بھی برا کرے جو دو رنگا ہو، ذو لونین، لون واحد ایک رنگ، ذو ای صاحب لونین، دو رنگ والا آدمی پر اللہ لعنت کرے، لیس بدائم علی خلق، کہ وہ ایک خصلت پر قائم نہ ہو، ایک خصلت پر ایک ہی صفت پر قائم نہ ہو، کبھی اچھا کرے تو کبھی برا، کبھی عدل کرے تو کبھی ظلم کرے، کبھی امانت تو کبھی خیانت۔ علی خلق خوان کل امین، کہتے ہیں کہ وہ ہر امانت دار کے ساتھ خیانت کرنے والا ہو، یعنی دو رنگا غیر مستقل مزاج اور خائن پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہو۔ تو یہ تین قسم کے آدمی ہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ امید ہے آج کا سبق بھی آپ حضرات کو یاد آ گیا ہوگا اور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔